فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کے احسان عظیم کے طفیل کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سیدہ طاہرہ عباس جعفری حاضر ہیں۔ آپ تمام سامعین کی خدمت میں الکوثر تفسیر القرآن کی جلد پنجم پیش کرنے کی سعادت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال اور ائمہ اطہار ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے معافی کے طلبگار ہیں کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے دانستہ یا نادانستہ طور پر ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ تمام اسے درگزر کریں گے انشاءاللہ۔ جلد پنجم کا آغاز کرتے ہیں۔ جلد میں کل 509 صفحات ہیں۔ تفسیر کے مؤلف علامہ محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ ہمارے پاس جو پیج اب ہے اس پہ بہت خوبصورت انداز میں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم سورہ کہف 18واں نمبر کا سورہ ہے۔ سورہ کہف سے لے کے سورہ نور 24واں نمبر کا سورہ تک ہمیں اس کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ مؤلف ہیں محسن علی نجفی صاحب۔ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے یہ پبلش ہوا ہے۔ اگلی صفحے پہ لکھا ہے تفسیر القرآن الکہف 18واں سورہ، سورہ مریم 19واں سورہ، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، سورہ انبیاء 21واں سورہ، سورہ حج 22واں سورہ، المومنون 23واں سورہ اور النور 24واں سورہ۔ ان تمام سوروں کی تفسیر اس جلد نمبر پنجم میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ نام کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر محسن علی نجفی صاحب، کمپوزنگ اور فارمیٹنگ خادم حسین، انتظامی امور علی حیدری، تعداد 1000، بار اول ذی الحج 1436 ہجری اکتوبر 2014، بار دوم ربیع الاول 1437 ہجری جنوری 2016۔ طبع کیا ہے عاشق شاہزیب پریس لاہور نے، پیشکش جامعۃ الکوثر اسلام آباد، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ ای میل اور فون نمبر اور ویب سائٹ دی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایات کے متن اور حوالوں کی اصلاح اور تطبیق، کتاب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر جامعۃ الحدیث تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنس اینڈ المحدث سے کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کے اکثر اقتباسات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین مطبوعہ امامیہ کتب خانہ لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔ تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی کراچی کمپنی اسلام آباد، معراج کمپنی غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہم آ گئے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر
सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट अहद हाजिर की बाज़ अजीम तरीन तफासीर और तालीफ़ात की नशर व अशरियात के सिलसिले में एक अजीम और पुरवक़ार मरकज़ की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा के लिए अपने आजिज़ाना खिदमत अंजाम दे रहा है। इदारा हाज़ा की ये शोहरत अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और आप हज़रात की ताईद और अनात का समरा है। खालिक़ कायनात ने इंसान को रूह और बदन से मुरक्कब अक्ल सलीम और क़ुव्वत गोयाई की नेमात से माला माल फरमाकर मौजूदात आलम में मुनफरिद और मुमताज़ मकाम अता फ़रमाया है। जिस तरह बदन को अपने ही आज़ा की तक़वियत और इर्तिक़ा के लिए खून खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूह की बुलंदी और ताज़गी के लिए ज़ुहद और तक़वा से मलबूस होकर इल्मी तकफ़ुर के मैदान में उतरना पड़ता है। रूहानी तस्कीन और मार्फत की बुलंदियों से फैज़याब होने के लिए आयात कुरान पर गौर व फ़िक्र करना, इसके रमूज़ व हक़ाइक़ को समझना और फरमुदात इलाही पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना आखिरत की कामयाबी का बाइस है। बिलाशुबा कुरान मजीद दीन इस्लाम का हकीकी आइन और दस्तूर है। दुनिया के हर तबके और हर नस्ल को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। चुनाचे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल रिवायत में है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, क्या वजह है कि कुरान मजीद को जिस कदर बयान और नशर किया जाता है इसी कदर इसमें मज़ीद ताज़गी आ जाती है। जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को एक ज़माने के साथ मखसूस फ़रमाया, ना कुछ लोगों के साथ, बल्कि ये हर दौर में जिद्दत और हर कौम के लिए क़यामत तक ताज़गी रखता है। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया के हर शख्स के लिए कुरानी आयात के मफ़हूम और तफासीर का समझना ज़रूरी है। इस तफसीर के पेश नज़र उलमाए इस्लाम ने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दीगर कई ज़बानों में कुरान मजीद की बहुत सी तफासीर और तराजिम मुरतब फ़रमाए हैं। इस सिलसिले में बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के अहले तशय्यो और अहले सुन्नत उलमा ने भी उर्दू ज़बान में कुरान करीम के मुतादिद तराजिम और तफासीर पेश किए हैं। पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में तबाशुदा अक्सर तराजिम और तफासीर इंडिया लखनऊ के मुतरज्जिम और मुफस्सरीन की मेहनत का नतीजा है। लखनऊ की उर्दू पाकिस्तान की मौजूदा उर्दू से ज़रा मुख्तलिफ है। चूँकि दुनिया का हर शख्स दूसरी ज़बानों के अलावा अपनी कौमी ज़बान बल्कि अपने ख़ित्ते की ज़बान से ज़्यादा मानूस होता है, लिहाजा ख़ित्ते की मौजूदा उर्दू ज़बान के पेश नज़र और कुरानी तसरीहात के बारे में नई नस्ल की तरफ से उठने वाले सवालात के जवाबात और जदीद मादाना तहरीरों और इल्ज़ाम तराशियों के मुकाबले में मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ बयान करने के लिए 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ेर नज़र तफसीर कुरान अल कौसर फिर तफसीरुल कुरान की जिल्द पंजुम सामीन कराम की खिदमत में पेश की जा रही है। ये तफसीरी मजमुआ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहसिन अली नजफ़ी की गैर मामूली मसाई और शब रोज़ाना मेहनत का समर है। खुदावंद आलम उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे और इन्हें ताकत और सेहत की नेमत से सरफराज फरमाए, आमीन इलाही आमीन। अरकीन मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट क़िबला मौसूफ़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इदारे हाज़ा को तफसीरी मजमुआ प्रिंट करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। मज़ीद बरा आप हमारी कुतुब मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं और उसके ज़रिए वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि साहिबान इल्म व तहक़ीक़ हस्ब साबिक़ मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट की इस कोशिश को भी पसंदीदगी की नज़र से देखेंगे, इस गौहर नायाब से भरपूर इल्मी और अमली इस्तिफ़ादा फ़रमाएंगे और इदारे को अपनी कीमती तजावीज़ और आरा से ज़रूर मुस्तफ़ीद फ़रमाएंगे। वस्सलाम। अरकीन मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर पाकिस्तान। फ़हरिस्त और मतालिब पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। शुरू हो रहा है सूरह कहफ़। तारुफ है सफ़ा नंबर 9 पे और उन्वान है हर किस्म की खामी से पाक किताब तंबी।
صفحہ نمبر 11 پہ اور بشارت دینے کے لیے نازل کی، اللہ کی اولاد قرار دینا۔ صفحہ نمبر 12 پہ ہے بہت بڑی گستاخی ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے پر۔ صفحہ نمبر 13 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگین رنج و غم۔ صفحہ نمبر 14 علی زینت زمین۔ قصہ ہے اصحاب کہف، صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ اصحاب کہف غار میں، صفحہ نمبر 22 پر۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، یہ بھی صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اصحاب کہف کی کئی سو سال کے بعد، یہ صفحہ نمبر 23 اور 24 پر ہے۔ بیداری سے قیامت کا ثبوت، صفحہ نمبر 26 ہے۔ اصحاب کہف کی قبر کے پاس مسجد کی تعمیر، صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف، صفحہ نمبر 29۔ کسی کام کی انجام دہی کو اللہ کی مشیت پر موقوف قرار دینا چاہیے، صفحہ نمبر 30 پر۔ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت سوئے، صفحہ نمبر 32۔ اصحاب کہف کا واقعہ کس بادشاہ کے دور میں واقع ہوا، صفحہ نمبر 33۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، صفحہ نمبر 34۔ اے رسول، عبادت گزار مومنوں کو غربت کی وجہ سے اپنے سے دور نہ کر، صفحہ نمبر 35 ہے۔ مراد یافتہ طبقے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 37۔ حق کا پیغام ملنے کے بعد کفر اور ایمان کا اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر 38 ہے۔ ایمان اور عمل والوں کے لیے اجرا کا ذکر، صفحہ نمبر 39۔ ایک جاگیردار اور ایک مومن کا مکالمہ، صفحہ نمبر 40۔ جاگیردار کا برا انجام، صفحہ نمبر 44۔ کل کائنات کا اقتدار اللہ کے پاس ہے، صفحہ نمبر 45۔ مال اور اولاد کے بارے میں اسلام کا موقف، صفحہ نمبر 47۔ وقوع قیامت کا ذکر، صفحہ نمبر 50۔ جمعہ اعمال پیش ہونے کا ذکر، صفحہ نمبر 52۔ سجدہ برائے آدم کا ذکر، صفحہ نمبر 53۔ باطل حق کا ذریعہ نہیں بن سکتا، صفحہ نمبر 55۔ قیامت کے دن مشرکین کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، صفحہ نمبر 56۔ عذاب آنے کا ایمان نہ لانا، عذاب آنے تک ایمان نہ لانا امتوں کی روش رہی ہے، صفحہ نمبر 57۔ کافروں نے انبیاء کی دعوت حق کا تمسخر کیا، صفحہ نمبر 58۔ ناقابل ہدایت لوگوں کا ذکر، اللہ کی مہربانی ہے کہ جرم پر فوری عذاب نہ کرنا، صفحہ نمبر 59۔ عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، صفحہ نمبر 60۔ حضرت موسیٰ کا سفر، صفحہ نمبر 61۔ حضرت موسیٰ کا معلم سے ملاقات، صفحہ نمبر 65۔ معلم میری تعلیم کو تحمل نہیں کر سکو گے، صفحہ نمبر 65۔ بے خبر شخص صبر نہیں کر سکتا، یہ بھی صفحہ نمبر 65 پر ہے۔ اگر صبر کر سکتے ہو تو میرے بتانے تک سوال نہ کرو، صفحہ نمبر 66 پر۔ کشتی توڑنے پر صبر نہیں کیا، صفحہ نمبر 67۔ ایک لڑکے کو قتل کرنے پر صبر نہیں کیا، صفحہ نمبر 68۔ ایک گرنے والی دیوار بنانے پر بھی صبر نہیں کیا، صفحہ نمبر 69۔ تینوں واقعات کا راز بیان ہوتا ہے، صفحہ نمبر 70 پر۔ ایک اہم سوال کا جواب، صفحہ نمبر 72۔ سیر ملکوتی، صفحہ نمبر 73۔ ذوالقرنین کون تھے، صفحہ نمبر 74۔ ذوالقرنین کی سلطنت کی وسعت، صفحہ نمبر 76۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر، صفحہ نمبر 79۔ سدھ ذوالقرنین کا ذکر، کچھ ہٹا ہوا سا ہے، مٹا ہوا ہے، لیکن یہی ہے کچھ۔ سدھ ذوالقرنین کا ذکر، صفحہ نمبر 80۔ کافروں کے سامنے جہنم پیش کرنے کا ذکر، صفحہ نمبر 82۔ جنت فردوس کا ذکر، صفحہ نمبر 85۔
اللہ تعالیٰ کے کلمات کا شمار ممکن نہیں، صفحہ نمبر 86۔ رسول وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، صفحہ نمبر 87۔ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، تعارف سورہ، صفحہ نمبر 95۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات کی خصوصیت، صفحہ نمبر 95۔ حضرت زکریہ کی مناجات، صفحہ نمبر 97۔ حضرت زکریہ کی وارث کے لیے دعا، صفحہ نمبر 98۔ انبیاء علیہ السلام کے مالی وارث ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 99۔ حضرت زکریہ کو یحییٰ کی بشارت، صفحہ نمبر 101 یعنی 101۔ حضرت یحییٰ کو بچپن میں حکمت عطا ہوئی، صفحہ نمبر 104۔ ولادت کا دن، موت کا دن اور حشر کا دن نہایت اہم ہے، صفحہ نمبر 105۔ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں شباہت، صفحہ نمبر 106۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، صفحہ نمبر 106۔ جبرائیل کا مریم علیہ السلام کے سامنے آنے کا اور عیسیٰ کی ولادت کا ذکر، صفحہ نمبر 107 پر۔ حضرت عیسیٰ کو قوم کے سامنے لانے کا ذکر، صفحہ نمبر 112 112۔ حضرت عیسیٰ کا گہوارے میں کلام کرنے کا ذکر، صفحہ نمبر 114۔ اللہ کی اولاد نہیں مخلوق ہوتی ہے، صفحہ نمبر 116۔ حضرت ابراہیم کا ذکر، صفحہ نمبر 119 پر۔ حضرت ابراہیم کا اپنے چچا کو ہدایت کرنے کا ذکر، صفحہ نمبر 120 پر۔ حضرت ابراہیم کے لیے ذکر جمیل، صفحہ نمبر 124 124۔ حضرت موسیٰ کا ذکر 125 پہ۔ حضرت اسماعیل کا ذکر، صفحہ نمبر 127 پر۔ حضرت ادریس کا ذکر، صفحہ نمبر 128 پر۔ آدم، نوح اور ابراہیم کی نسل میں انبیاء کا ذکر، صفحہ نمبر 129۔ انبیاء کے بعد کے ناخلف لوگوں کا ذکر، صفحہ نمبر 130۔ توبہ کے بعد جنت میں داخل ہونے کا ذکر، صفحہ نمبر 132۔ جبرائیل حکم خدا کے تابع ہیں، صفحہ نمبر 132۔ جس نے ابتدائے حیات کی وہی اعادۂ حیات کرے گا، صفحہ نمبر 134۔ اللہ سب منکرین کو جہنم کے گرد جمع کرے گا، صفحہ نمبر 134۔ اللہ ہر جماعت سے سرکش لوگوں کو جدا کرے گا، صفحہ نمبر 135۔ ہر مکلف کو جہنم کا مشاہدہ کرانا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، صفحہ نمبر 136۔ دنیا کی رعنائیوں پر کفار کے فخر کا جواب، ہدایت کے اہل لوگوں کو، صفحہ نمبر 138۔ ہدایت کے اہل لوگوں کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے، صفحہ نمبر 140۔ کافر آخرت میں نامراد ہو کر اللہ کے پاس آئے گا، صفحہ نمبر 141۔ ناقابل ہدایت لوگوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے، 134۔ جن لوگوں نے اللہ سے عہد لیا ہے وہی شفاعت کا اختیار رکھیں گے، صفحہ نمبر 144۔ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا ایسی گستاخی ہے جو آسمانوں اور زمین کے لیے بھی قابل برداشت نہیں، صفحہ نمبر 145۔ کائنات کی تمام موجودات اللہ کی بندگی میں ہیں، صفحہ نمبر 146۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کرے گا، صفحہ نمبر 147۔ سورہ طٰہٰ تعارف ہے سورہ کا 151 پر۔ قرآن کے نزول کا مقصد رسول کا مشقت میں ڈالنا نہیں، صفحہ نمبر 153۔ قرآن خوف خدا رکھنے والوں کے لیے تذکرہ ہے، صفحہ نمبر 154۔ کل کائنات کا مالک اللہ ہے، صفحہ نمبر 155۔ اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں، 156۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، 156۔ حضرت موسیٰ کوہ طور میں، صفحہ نمبر 157۔ عصائے موسیٰ کا ذکر 160 پر۔ ید بیضا کا ذکر 167 پر۔ ید بیضا کا ذکر 161 پر۔ فرعون کو دعوت دینے کا حکم 162۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں 163۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی کے بارے میں دعائیں 165۔ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالنے کے واقعے کا ذکر 166۔ صاد نون عین کے معنی کی تشریح 168۔
فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم 169، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبے کرنے کا حکم 169، فرعون کے جواب میں رب کی ایک جامع ترین تعریف صفحہ نمبر 172، صاحبان عقل رب کی نشانیوں سے آگاہ ہوتے ہیں 174، فرعون کی طرف سے معجزات، موسیٰ کی تکذیب 175، قرآن میں کوئی لفظی غلطی نہیں ہے 179، فرعون کی طرف سے جادو کا مظاہرہ 180، عصائے موسیٰ کے غالب آنے پر ساحروں کا ایمان 181، فرعون کی طرف سے جادوگروں کی سزا 182، جادوگروں کی طرف سے ایمان پر استقامت 183، بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم 184، فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر 185، ثم اہتدی، ولایت اہل بیت سے مغفرت ملتی ہے 187، موسیٰ کوہ طور پر 188، سامری نے قوم موسیٰ کو گوسالہ پرست بنا دیا 189، سامری کون ہے 189، حضرت موسیٰ گوسالہ پرستی پر اپنی قوم پر برہم ہوتے ہیں 191، حضرت موسیٰ کے معجزات کے مقابلے میں گوسالہ کا قرار غالب آیا 193، قوم موسیٰ نے حجت خدا ہارون کا حکم مسترد کیا 193، حضرت ہارون سے باز پرسی 195، سامری سے باز پرسی اور اس کا جواب 196، سامری کو سزائے گوسالہ کو جلا دیا گیا 197، قیامت کے دن معلوم ہوگی دنیا کی بے وقتی 199، قیامت کے دن کس کو شفاعت کا اختیار ملے گا 201، اللہ تعالیٰ کسی کے احاطہ علم و نظر میں نہیں آ سکتا صفحہ نمبر 202، وحی کی تکمیل تک قرآن سننے کا حکم 204، حضرت آدم علیہ السلام کے عزم کا ذکر 205، شیطان کا وسوسہ کامیاب، آدم نے شجر ممنوعہ کھا لیا 207 پر، آدم کو زمین پر اترنے کا حکم 208 پر، وہ دل بے چین ہوتا ہے جن میں ذکر خدا نہ ہو 209، کافر کو مہلت دنیا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کافر کو مہلت دینا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے 210 یعنی 210 پر، دنیا داروں کی رعنائیوں پر نظر نہ رکھو 212 رسول اور اہل بیت رسول نے نماز کی ابتدا کی 213، حجت پوری کرنے سے پہلے ہلاکت میں نہیں ڈالتے 214، کافر اپنی ہلاکت کا اور مومن اپنی فتح و نصرت کا انتظار کریں گے 215 پر، سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے اور تعارف ہے صفحہ نمبر 219 پر، یوم حساب نزدیک ہے 221 پر، احکام الہی کے آنے پر بے اعتنائی کرتے ہیں 222 پر، قرآن کے خلاف مختلف الزامات کا ذکر 223 پر، اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم 225 پر، انبیاء علیہ السلام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں 226، قرآن سے امت مسلمہ کا ذکر بلند ہوا ہے 227، گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر 227، کائنات بے مقصد خلق نہیں ہوئی 229، حق کی چوٹ سے باطل کچل جاتا ہے 230 پر، اللہ کا قرب رکھنے والے عبادت میں کیف محسوس کرتے ہیں 231 پر، کائنات میں 2 معبود ہوتے تو فساد آ جاتا صفحہ نمبر 232 پر، اللہ پر سوال نہیں آتا، اللہ بے حکمت کام نہیں کرتا 234 پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کے موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے 235 پر، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی 236 پر، فرشتے اللہ کے فرمان بندے ہیں اولاد نہیں، یعنی فرشتے اللہ کے تابع فرما بردار بندے ہیں اولاد نہیں 237 پر، آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا کیا صفحہ نمبر 238،
پہاڑوں کی خلقت کا ذکر 240 پر، آسمان محفوظ چھت ہے 241 پر، لیل و نہار شمس و قمر کی تخلیق کا ذکر 241 پر، ہر متنفس نے مرنا ہے 243 پر، شر اور خیر دونوں ذرائع سے آزمائش ہوگی 246 پر، رسول کے استعاذہ کا ذکر 244 پر، لوگ جلد باز ہوتے ہیں جلدی نہ کرو وہ عذاب آنے والا ہے 245 پر، تمام رسولوں کے ساتھ استعاذہ ہوا ہے 246، اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں 247، گزشتہ قوموں کی طرح مشرکین کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے 249، قیامت کے دن عدالت کا ترازو قائم ہوگا تو کسی پر ظلم نہ ہوگا 251، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عنایت ہونے کا ذکر 252، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشد عقلی کا ذکر 253، تاریخ کی پہلی بت شکنی 256، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق کے سامنے مشرک لاجواب 259، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش گلزار 261، ارض فلسطین کی طرف ہجرت 262، حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت ہوتے ہیں 262 پر، نسل ابراہیم میں امامت کا سلسلہ جاری 263، حضرت لوط کی نجات کا ذکر 264، حضرت داؤد علیہ السلام کی قضاوت کا ذکر 265، ذرا سازی کی صنعت کی تعلیم 267، حضرت سلیمان کے لیے ہوا اور شیاطین کی تسخیر 268، حضرت ایوب کی دعا اور قبولیت 270، حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر 271 پر، حضرت یونس کے واقعے کا ذکر 272، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 274، حضرت مریم کا ذکر 275، انسانوں کا امت واحد ہونے کا ذکر 276 پر، عمل صالح کی ناقدری نہ ہوگی 277، تباہ شدہ بستیوں والے دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے 278، یاجوج و ماجوج کی شکل میں ایک جنگ عظیم ہوگی 278، مشرکین اور ان کے بت جہنم کا ایندھن ہوں گے 280، جن کو پہلے خوشخبری دی گئی ہوگی وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے صفحہ نمبر 281، فرشتے ان کا استقبال کریں گے 282، کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا 283، اللہ کے صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے 284، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے 286، ایک ہی معبود کی طرف دعوت کا حکم 289، سورہ حج شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے سورہ کا 293 پر، صفحہ نمبر 293 پر، قیام قیامت کی ایک تصویر 295، نشاط ثانیہ پر نشاط اولیٰ سے استدلال 297، بغیر سند و دلیل کے اللہ کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے 301، جو یک طرفہ صرف مفاد کے تحت اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ دارین کے خسارے میں جاتا ہے، صفحہ نمبر ہے 303، مشرکین ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جن کا فائدے کی نسبت ضرر زیادہ ہے، صفحہ نمبر ہے 304، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی سے کسی کو پریشانی ہے تو وہ خودکشی کر لے، صفحہ نمبر 305، کل کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، صفحہ نمبر ہے 307، اللہ کے بارے میں اختلاف رکھنے والے فرقین کا ذکر، صفحہ نمبر 309، جنگ بدر کے بارے میں آیت کا نزول، صفحہ نمبر 309، حضرت علی علیہ السلام قیامت کے دن سب سے پہلے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، صفحہ نمبر 310، ایمان اور عمل صالح والوں کے داخل جنت ہونے کا ذکر 311، بیت اللہ کو ابراہیم کا مستقر بنانے کا ذکر 313، حضرت ابراہیم کو اعلان حج کرنے کا حکم 313، حج کے دنیا اور آخرت کے مفادات کا ذکر ہے 315 پر،
قربانی اور طواف نساء کا حکم 316 پر، اللہ پر جھوٹ کی نسبت دینا شرک کے برابر ہے، صفحہ نمبر 317۔ شرک کرنے والا آسمانوں سے گر کر پاش پاش ہونے کی طرح ہے، صفحہ نمبر ہے 319۔ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی ہے، صفحہ نمبر 319۔ قربانی کے جانور سے قربانی سے پہلے فائدہ اٹھانا درست ہے، 320۔ ہر امت کی قربانی کا مقام متعین ہے، صفحہ نمبر ہے 321۔ قربانی کے اونٹ کا ذکر صفحہ نمبر 323 پر۔ پہلی بار اذن جہاد کا ذکر 325 پر۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کا ذکر 326 پر۔ صرف نظریے کے جرم میں قتل نہیں کیا جاتا، صفحہ نمبر 327۔ اقتدار کا لازمہ اقامہ نماز ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 328۔ تمام قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی ہے، صفحہ نمبر 329۔ عبرت کے لیے قوموں کی سرگزشت دیکھنے کا حکم، صفحہ نمبر 330۔ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، 331۔ اللہ اپنے نبیوں کو شیطان کے ہر حربے سے بچاتا ہے، صفحہ نمبر 333۔ داستان غرانیق، 335۔ مہاجر و شہید کا درجہ، 339۔ بدلے کے بارے میں حکم، 340۔ انسان کے لیے مسخر کردہ چیزوں کا ذکر، 343۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، 344۔ اسلام کے طریقہ عبادت پر اعتراض کا حق نہیں، 345۔ آیات الہی سن کر اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے آتش کا عذاب زیادہ سنگین ہے، 347۔ مشرکین کے معبود مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، 348۔ اللہ کے فرشتوں اور انسانوں میں رسول ہوتے ہیں، 349۔ فلاح پانے کے لیے لازم چیزوں کا ذکر، اللہ کی برگزیدگی کا ذکر، دین پر عمل آسان ہے، 350 پر۔ گواہ کا ذکر، 351 پر۔ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے اور تعارف ہے، صفحہ نمبر 357 پر۔ ان اعمال کی نشاندہی جن سے مومن کامیابی حاصل کر سکتا ہے، 359۔ انسانی تخلیقی مراحل کا ذکر، 366۔ سات آسمانوں کا ذکر، صفحہ نمبر 369۔ سات آسمانوں کا ذکر، صفحہ نمبر 369۔ پانی کو زیر زمین ذخیرہ کرنے کا ذکر، 370 پر۔ جانوروں کی تسخیر میں موجود درس کی طرف اشارہ، 371۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کا ذکر، 373۔ نوح کے بعد کی قوموں کا ذکر، 376۔ امت واحدہ کا فرقوں میں بٹ جانے کا ذکر، 384۔ دنیا دار یہ نہ سمجھیں ان پر اللہ کا خاص کرم ہے، 385۔ جن پر اللہ کا خاص کرم ہے ان کا ذکر اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے، ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، جن پر اللہ کا خاص کرم ہے ان کا ذکر ہے، 386 پر۔ 388 پر ہے اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، 388 پر۔ آج کے عیش پرست کل کے عذاب سے زیادہ چلائیں گے، 390۔ اس قرآن کو مسترد کرنے کا کافروں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، 391۔ حق اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے تو عالم بے مقصد ہو جائے، 393 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں سے خراج نہیں مانگتے، اور صفحہ نمبر ہے 394۔ انسان کے حواس پر مشتمل نعمتوں کا ذکر، 396 پر۔ منکرین قیامت سے چند سوال اور ان کا ممکنہ جواب، 398 پر۔ خالق ہی معبود ہوتا ہے، اگر معبود متعدد ہوتے تو خالق بھی متعدد ہوتے، صفحہ نمبر ہے 402 پر۔ برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کرنے کا حکم، 404 پر۔ موت کے وقت تمنائے رجوع بے سود ہوگی، صفحہ نمبر 405 پر۔ عالم برزخ،
صفحہ نمبر 406. سور پھونکنے کے بعد رشتہ و نسب باقی نہیں رہتا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ اور نسب کے. صفحہ نمبر 409 پر. نجات کا دار و مدار اعمال کے وزن پر ہے. صفحہ نمبر 410. کافروں کی تمنائے نجات بے سود ہوگی. صفحہ نمبر 411. اہل ایمان کی دعاؤں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نجات نہیں ہوگی. 412. قیامت کے دن دنیا کی زندگی بہت تھوڑی لگے گی. صفحہ نمبر ہے 413. کافروں نے قیامت کا انکار کر کے خلقت کو عبث قرار دیا تھا. صفحہ نمبر 414. مشرکوں کے پاس اپنے شرک پر کوئی سند نہیں ہے. صفحہ نمبر ہے 415. سورہ نور ابتدا ہو رہی ہے. سورہ نور کی تعارف ہے صفحہ نمبر 419 پر. چند آیات احکام پر مشتمل سورہ. صفحہ نمبر 421 پر. زانی مرد اور عورت کی تعزیرائی حد. صفحہ نمبر ہے 422. حدود اور تعزیرات. صفحہ نمبر 428. زانی کا جفت زانیہ یا مشرکہ سے ہوگا. صفحہ نمبر 430. پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کی سزا. 431. اپنی زوجہ پر زنا کے الزام اور لعن کی صورت. 435. واقع افک بہتان کا ذکر. 437. اصحاب افک کون تھے؟ صفحہ نمبر 438. بہتان عند اللہ عظیم جرم ہے. صفحہ نمبر 441. بہتان تراشی سننے کا اتفاق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 442. اہل ایمان کے درمیان فحش عام کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے. صفحہ نمبر 443. شیطان کے نقش قدم نہ چلنے کا حکم. 444. مالدار غریبوں کی مدد کرنے سے دریغ نہ کریں. 445. بے خبر پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے. 446. قیامت کے دن انسان کی زبان، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. 447. ناپاک عورتوں کا ناپاک مردوں سے جوڑ ہوتا ہے. 448. دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب. 449. مومنہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم. 453. عورتوں کے لیے محرم مردوں کا ذکر. 453. غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے شادی کے اہتمام کا حکم. 457. سابقہ غلام آزاد کرنے کے لیے بیت المال سے رقم دینے کا حکم. 458. غلام بنانے کی واحد اسلامی صورت. 460. اللہ کائنات کا نور ہے. 461. قابل تعظیم گھروں کا ذکر. 465. علی اور فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے. 466. قابل تعظیم گھروں میں موجود خاصان خدا کا ذکر. 467. کافروں کے اعمال سراب کی مانند بے حقیقت ہیں. صفحہ نمبر ہے 469. کائنات کی تمام موجودات کو اپنی تسبیح و صلوات کا علم ہے. صفحہ نمبر 470. بادل کی تشکیل اور برف اور باران کا ذکر. 472. گردش لیل و نہار میں اللہ کی تدبیری آیات ہیں. 474. اللہ نے ہر رینگنے والے کو پانی سے خلق فرمایا ہے. 475. دعوائے ایمان کے بعد عمل سے گریز کرنے والے منافقین کا ذکر. 472. اللہ اور رسول کے فیصلے کو مسترد کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں. 477. اطاعت ہی سے ایمان ثابت ہوتا ہے. 478. قسمیں کھانے سے نہیں اطاعت سے ایمان ثابت ہوتا ہے. 480. مومنین کو اللہ کی طرف سے زمین کی خلافت کا وعدہ. 482. غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے دن میں 3 مرتبہ اجازت سے داخل ہونے کا حکم. 488. ضعیف العمر عورتوں کے پردے کا حکم. 491.
ان گھروں کا ذکر جن سے بلا اجازت کھا سکتے ہیں۔ 492 مومن وہ ہیں جو اجتماعی امور میں رسول کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ 495 رسول کا پکارنا معمول پر نہ لیا کرو۔ 497 کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ صفحہ نمبر